السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو آواز حقیقت۔ ناظرین، اس وقت مشرق وسطی سے ساؤتھ ایشیا تک کی جیو پولیٹکس ایک ایسے موڑ پر آ کھڑی ہوئی ہے جس کا تصور چند ہفتے پہلے ناممکن تھا۔ ایک طرف پاکستان کی تاریخی ڈپلومیٹک کوششوں سے امریکہ اور ایران بالآخر ایک پیس ایگریمنٹ پر دستخط کر چکے ہیں، وہیں دوسری طرف اس بڑی ریجنل کامیابی کے بعد اسرائیل کے اندر اور اس کے مین اسٹریم میڈیا میں شدید بے چینی دیکھی جا رہی ہے۔ اسرائیلی انٹیلیجنس رپورٹس اور ہیبریو میڈیا انالیسس کے مطابق وہاں کی ملٹری ایجنسیز اچانک پاکستان کی ملٹری کیپیبلٹیز اور فیوچر ویپن سسٹمز کو لے کر اتنی اگریسو ہو چکی ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ پاکستان ایئر فورس سے جڑی رپورٹس انٹرنیشنل میڈیا کی ہیڈ لائنز بن رہی ہیں۔ گزشتہ دنوں اسرائیلی تھنک ٹینکس ہمارے F-16 جیٹس پر تشویش کا اظہار کر رہے تھے، لیکن اس ہفتے سامنے آنے والی نئی ڈیفنس رپورٹس اس سے بھی زیادہ چونکانے والی ہیں، کیونکہ اس بار اسرائیل کا سیدھا نشانہ پاکستان کا سب سے بڑا اور ماڈرن نیکسٹ جنریشن ڈیفنس پروگرام ہے، یعنی J-35 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر جیٹ۔ اگر جیوگرافی دیکھی جائے تو اسرائیل اور پاکستان کے درمیان ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور دونوں ایک ہی ریجن کا حصہ بھی نہیں، پھر بھی اسرائیلی میڈیا کا یہ خوف اپنے آپ میں غیر معمولی جیو پولیٹیکل معمہ ہے۔ انٹرنیشنل ڈیفنس جرنلز اور ملٹری ایکسپرٹس کے مطابق اس تشویش کا آغاز گزشتہ سال مئی میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہونے والے ایئر کلیش یعنی مارکہ حق کے بعد ہوا تھا، جہاں پاکستان ایئر فورس نے دشمن کے ماڈرن ایئر ڈیفنس سسٹمز کو مفلوج کر کے اپنی ملٹری سپیریورٹی ثابت کی تھی۔ دنیا کی سیاست صرف GDP سے نہیں چلتی، بلکہ کرائسس کے وقت ملٹری پاور کا مؤثر استعمال ہی اصل طاقت ہوتا ہے۔ اسی ملٹری انفلوئنس کی وجہ سے آج پاکستان امریکہ اور ایران جیسی بڑی پاورز کو انٹرنیشنل میڈیشن کے لیے ایک ٹیبل پر لانے میں کامیاب رہا ہے۔ اسرائیلی ڈیفنس سرکلز میں اس لیٹسٹ خلبلی کی سب سے بڑی وجہ انٹرنیشنل اوپن سورس انٹیلیجنس اور حالیہ سیٹلائٹ امیجری رپورٹس ہیں، جن میں J-35 کی نئی فوٹیج اور تصویر کا انالیسس کیا گیا۔ ڈیفنس ایکسپرٹس نے جب ایئر کرافٹ کے سیریل نمبرز اور ٹیکنیکل مارکنگز کا گہرا جائزہ لیا تو انکشاف ہوا کہ یہ جیٹ صرف ٹیسٹنگ فیز میں نہیں بلکہ سیدھا ایکسپورٹ انڈیکیٹرز شو کر رہے ہیں، یعنی یہ اسٹیلتھ فائٹر جیٹس بہت جلد پاکستان ایئر فورس کی سروس میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے ساتھ چائنا کے ایویشن انڈسٹری سورسز کے مطابق ان ایئر کرافٹ پر لگائے گئے لیٹسٹ الیکٹرو آپٹیکل سسٹمز نے ویسٹرن ایکسپرٹس کو بھی حیران کر دیا ہے، کیونکہ یہ سسٹمز ایئر کرافٹ کو رات کے اندھیرے اور بدترین ویدر میں بھی ٹریڈیشنل ریڈار سے بچ کر دور فاصلے سے ٹارگٹ لاک اور ڈسٹروائے کرنے کی غیر معمولی صلاحیت دیتے ہیں۔ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کوئی معمولی ملٹری اپ گریڈ نہیں بلکہ بیٹل فیلڈ میں گیم بدل دینے والی کیپیبلٹی ہے، جو کسی بھی ایئر فورس کو دشمن کے ریڈار نیٹ ورک کو چکما دے کر اس کے اندر گھس کر آپریشن کرنے کی صلاحیت دیتی ہے۔ ہسٹری میں جب امریکہ نے کولڈ وار کے دور میں F-117 نائٹ ہاک اور B-2 اسپرٹ جیسے اسٹیلتھ ایئر کرافٹ بنائے تو اس نے کئی دہائیوں تک گلوبل جیو پولیٹیکل سپیریورٹی کی بنیاد رکھ دی۔ ڈیفنس تھنک ٹینکس کی جیو پولیٹیکل رپورٹس کے مطابق بالکل اسی طرح کا اسٹریٹجک ایڈوانٹیج اس وقت مڈل ایسٹ میں اسرائیل کو حاصل ہے، جو امریکن F-35 لائٹننگ اسٹیلتھ فائٹر جیٹس کے بلبوتے پر اپنے تمام ہمسائے عرب ممالک پر ایئر سپیریورٹی بنائے بیٹھا ہے۔ لیکن اسرائیل کی نیندیں اڑنے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہی اسٹیلتھ کیپیبلٹی اب بہت جلد پاکستان ایئر فورس کے ہاتھوں میں آنے جا رہی ہے، جو اسرائیل کے ریجنل ملٹری بیلنس کے پورے گیم کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دے گی۔ جب چائنا پہلی بار اپنا 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر جیٹ دنیا میں ایکسپورٹ کرے گا اور پاکستانی پائلٹس اس کے کاکپٹ میں اڑان بھریں گے تو یہ گلوبل ڈیفنس پولیٹکس کی سب سے بڑی ہیڈ لائنز میں سے ایک ہوگی، کیونکہ یہ ایئر کرافٹ پورے ریجن کا اسٹریٹجک بیلنس بدل دے گا۔ ماضی میں جب اسرائیلی میڈیا نے پاکستان کے F-16 فائٹر جیٹس کے خلاف پروپیگنڈا کیا تھا تو ان کے پاس واشنگٹن کے ذریعے امریکن ایڈمنسٹریشن پر پریشر ڈلوانے کا ڈپلومیٹک راستہ موجود تھا، کیونکہ F-16 ایک امریکن پلیٹ فارم ہے، لیکن J-35 کے معاملے میں اسرائیل مکمل طور پر بے بس ہے، کیونکہ لیٹسٹ اسٹریٹجک رپورٹس کے مطابق اس پروجیکٹ کے پیچھے چائنا جیسی سپر پاور کھڑی ہے، جو ویسٹرن پریشر یا امریکن ڈکٹیشن کو ریجیکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس لیے اسرائیل کا میڈیا چاہے جتنی بھی رپورٹس پبلش کر لے، وہ اس گراؤنڈ ریئلٹی کو نہیں بدل سکتا اور J-35 کی انڈکشن طے شدہ پلان کے مطابق پوری خود مختاری کے ساتھ آگے بڑھے گی۔ ناظرین، امید ہے تمام پہلو آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے اس ویڈیو سے ریلیٹڈ تو کمنٹس میں ضرور پوچھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔